بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنی لائف میں بہت کچھ چینج کیا، آن لائن ورک بھی کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، آن ٹائم بھی ورک کیا، اپنے گھر کی روٹین بھی کر لی، سیلف کیئر ہر چیز کو تو کر لیا، لیکن لائف میں پھر بھی ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ کم ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کی ویڈیو ہے جناب استغفار کے بارے میں۔ اس کے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ آپ سب نے بہت زیادہ پسند کی تھی، اور ساتھ میں بن رہا ہے جناب آج چائنیز، کیونکہ ویدر ایسا ہے ونٹر میں، آپ کو پتہ ہے اچھی اچھی ویجیز آئی ہوتی ہیں فریش، تو ہم کہتے ہیں کیوں نہ ان کا بھی فائدہ اٹھایا جائے اور ہم بھی اس چیز کو انجوائے کریں۔ چائنیز کیا ہے، اس کے اندر ہمارا پاکستانی ٹچ ہی ٹچ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک جگہ سنا کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ نا میں گئی چائنا اور میں نے کہا مجھے چائنیز رائس چاہیے، وہ سمجھی کہ پاکستان کی طرح کے چائنیز رائس ملیں گے، تو دیکھا گیا تو وہاں پہ تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کے تو کھانے ہی بہت عجیب سے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، پاکستانی کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر ہی لیتے ہیں۔ صبح سے رات تک کام ہی کام کرنا، بچوں کا اسکول، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن صفائی، دن رات کام ہی کام میں گزر جاتا ہے، لیکن اپنے لیے ایک پل بھی نہیں ملتا۔ جب رات کو لیٹتے ہم تو روٹین سے فارغ ہو کر تو یہی خیال دل میں آتا ہے کہ جناب میں نے دن میں اپنے لیے کیا کیا، اور ایک ایسا خالی پن کیوں محسوس ہو رہا ہے، ہر کسی کا خیال کرنے کے باوجود دل کو وہ سکون کیوں نہیں مل رہا جو کہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میری بہت ساری بہنیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں نا مائنس ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں جب جا کے آپ کا یہ خالی پن ختم ہوتا ہے۔ تو کچھ کلمات ایسے ہیں، کچھ اس طرح کے اذکار ہیں، کچھ اس طرح کی تسبیحات ہیں جو ہماری زندگی کو بہت زیادہ سیٹل کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سکون جو کہ ہم ان ساری چیزوں میں ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملا تھا، اور وہ اب ہمیں ملنے لگا ہے، اور اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے ان ساری چیزوں کو کرنے میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جناب کہ کچھ سال پہلے جو ہے نا زندگی میں ہر طرف میری بھی کچھ ٹینشنز تھیں، پریشانیاں تھیں، بڑی بے سکونی سی تھی، ہر چیز میں رکاوٹ، کاموں میں رکاوٹ، مطلب ہر دن ایک نیا مسئلہ، سورج ایک نئے مسئلے کے ساتھ طلوع ہوتا تھا، اور میں سوچتی تھی آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں اور مسائل کا حل موجود ہے، اور بہت سارے اذکار اور دعائیں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورۃ النوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ آیت اسی وقت میرے لیے کسی راہ دکھانے کے مانند تھی، میرے دل کو ایسے لگی، میں نے خود سے پرومس کیا تھا کہ روزانہ استغفار پڑھوں گی۔ میں دن میں کئی بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا شروع کیا، گھر کے کام کرتے ہوئے، بچوں کو سلاتے وقت، اپنے واک کرتے ہوئے، گھر کے کھانا بناتے ہوئے، بہت ساری روٹینز ہوتی ہیں ہمارے گھر کی، کوئی ایک چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو اپنے دل کو میں نے اس چیز سے مطمئن کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ ہر حال میں ہر طرح کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ جب تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں تو محسوس ہوا واقعی گھر کے مسائل حل ہو رہے ہیں، یہ کوئی میجک نہیں ہے، آج پڑھا اور کل اس کا رزلٹ ملے گا، اس کی روٹین بنانی پڑتی ہے آپ کو، اور پھر آہستہ آہستہ رزق میں کشادگی ہوئی، رشتوں میں محبت بڑھی، اور اتنے اثرات اس کے نظر آنے لگے۔ بے شک اللہ کا وعدہ تھا جو سچ ہوا۔ میں بھی ایک عام سی ہاؤس وائف ہوں، میری بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہمارے خاندان میں کہیں دور دور تک کسی بھی ہوم میکر کا تعلق نہیں ہے، میں سب سے پہلی ہوں، اور شاید گھر کی بڑی ہوں، اسی لیے شاید سب نے لحاظ کیا، ورنہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی اتنی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن میں نے سوچا گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے کہ میری بہت ساری بہنوں کو بھی فائدہ ہو۔ جسٹ اس لیے میں کہتی ہوں کہ شیئر کیا جائے، اس میڈیا کو یوز کیا جائے ایک ایسے پلیٹ فارم کی طرح، تاکہ ہماری بہت ساری بہنوں کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے میں نے بھی اس سکون کی چابی کو پکڑا، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جب تبدیلیاں محسوس کیں، اور پھر میں نے اس کو جا کے بکس میں ریڈ کیا۔ میں نے کہا بہت ساری روایات ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرمان ہوتے ہیں، امہات المومنین کی زندگی میں اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو یقین کریں، میں نے کہا ہم کتنی بڑی چیز سے محروم ہوتے ہیں، ہمیں علم کیوں نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا۔ تو یہاں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، معارف الحدیث کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں اس چیز سے کیوں دوری ہے؟ یہاں پہ ایک اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ کے حضور میں عرض فرماتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ میں کہتی ہوں یہاں پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ استغفار کی برکات دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے معافی نہیں بلکہ اپنے گھر میں برکت، کشادگی لانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے، اس وقت ہر کوئی روتا دھو رہا ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہو گئی ہے، پیسوں میں برکت نہیں رہی، دلوں میں محبت نہیں رہی، گھروں کا سکون ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا بنیاد بن گیا ہے، صبح لڑائی، بچوں پیرنٹس کے درمیان کوئی اچھا کنیکشن نہیں رہا، ادب اداب عزت لحاظ ختم ہو گیا۔ سارے مل کے اس چیز کی طرف کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں دن کا ایک خاص حصہ اس چیز کے لیے مقرر کر لیتے؟ آپ کو پتہ ہے بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں سے معافی دیتا ہے؟ تو میں اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت دوبارہ گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ سے عرض کیا، میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، تو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور بھی معاف کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا، اے میرے مالک و مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے اور میری گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں اپنے بندے کی بخشش کرتا ہوں، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے قرآن پاک پڑھ لیں، مرنے والوں کے لیے کل پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، مرنے والوں کے لیے بھی آپ استغفار کا تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ کتنی قیمتی وظیفہ ہے جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اگر یہاں پہ میں اس کو ڈیٹیل کے بعد بتاؤں گی نا تو بہت لمبا ہو جائے، لیکن مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور اپنے جو ہم سے پہلے گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے استغفار کی بھی بخشش کریں۔ اچھا جی یہاں پہ بہت مزیدار سے رائس بنے تھے، آپ نے ساتھ ساتھ ریسیپی بھی دیکھی ہوگی۔ محنت تو بڑی ہوتی ہے اس ڈش کے ساتھ، لیکن کھانے میں بھی میں کہتی ہوں مزہ آ جاتا ہے۔ یہ میں نے فرائیڈ رائس بنائے تھے اور اس کے ساتھ میں نے چکن منچورین بنایا تھا، جس کو کہ میں نے اس طریقے سے تھوڑا سا فرائی کیا تھا، اور کارن فلور، میدا، ٹوٹی ہوئی کالی مرچ، نمک، تھوڑا سا سویا ساس لگا کے، کچھ لوگ ایگ بھی ڈال دیتے ہیں، میں نے اس میں ایگ نہیں ڈالا تھا، اور اس کو میں نے پھر اس طرح سے فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کی کوکنگ کا یہ پروسیس کیا۔ یہاں میں نے جو ہے آئل ڈالا، اس میں نے چاپ کی ہوئی فریش گارلک ڈالی، کیونکہ مجھے لگتا ہے چائنیز کے اندر ہر چیز فریش بہت زیادہ فلیور دیتی ہے، وہ میں نے ڈالا، اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا۔ پھر آہستہ آہستہ آگے کا پروسیس آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سے جو ہے میں کہتی ہوں مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ لوگوں کی موٹیویشن ہی ہے جس کی وجہ سے میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہاں میں نے اس کے اندر گرین چلی، کیپسیکم، ساتھ میں انین تھوڑا اچھی سی شیپ میں کٹنگ کیا، جیسے آپ کو پسند ہو ویسے ایز یوزول اسکوائر شیپ میں کاٹتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے میں نہیں کاٹتی، تھوڑے چھوٹے چھوٹے چنک کاٹتی ہوں تاکہ کسی کو اچھے نہیں لگیں تو وہ نہ کھائے۔ بڑوں کو تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، بچے کھانے میں تنگ کرتے ہیں، وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا۔ پھر آپ کے پاس اگر چکن کیوب ہے وہ ایڈ کر لیں، اگر آپ کے پاس سوپ رکھا ہوا ہے یخنی سادی وہ رکھے وہ ایڈ کر لیں، چکن پاؤڈر ہے آپ کے پاس 2 اسپون وہ ایڈ کریں، ادروائز آپ اس کے اندر 2 کپ پانی ڈال لیں۔
کیونکہ میری جو ریسیپیز ہوتی ہیں وہ بڑی بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں، وہ کسی چیز کے نہ ہونے کی محتاج نہیں ہوتی. کوئی چیز نہیں ہے تو میں کوئی چیز نہیں بناؤں گی، ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے. مزے سے اس کے اندر ڈالیں زبردست کا کیچپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ ڈالیے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہ ڈالنے کے بعد میں نے دیکھیں یہاں چکن پاؤڈر ڈالا جو کہ آرام سے مل جاتا ہے، حلال ہوتا ہے. بہت سارے اچھے اچھے برانڈ ہیں پاکستانی جو بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے گھر میں فریش جو ہے نا اس وقت بلیک پیپر میں نے پیسی تھی وہ ایڈ کی، کیونکہ چائنیز کی جان ہوتی ہے بلیک پیپر. ساتھ میں ایڈ کیا سویا ساس، تھوڑا ونیگر ڈالا تھا، تھوڑا چلی ساس ڈالا تھا. اور یہ ساری چیزیں ہوتے لگی ہیں اس وقت استعمال اس موسم میں. اور میں کہتی ہوں ابھی بھی میں کہتی ہوں ماؤتھ واٹرنگ ہے، مجھے ابھی بھی بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. اس میں جب تھوڑا سا بوائل آئے گا تو ہم اپنا فلسفہ ایڈ کریں گے جو کہ ہمارا پسندیدہ ہے کرش ریڈ چلی، جو کہ اس میں ایڈ نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اسپائسی اچھا لگتا ہے، اور جب تک ہم اس کے اندر اپنا پاکستانی مرچ نہ ایڈ کر لیں سکون نہیں ملتا. یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے جو چکن کو فرائی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کیا. اور جی جناب اس کو تھوڑا سا آپ چلائیں، آپ کو کتنا تھک رکھنا ہے اٹس اپ ٹو یو، آپ کو جو اچھا لگتا ہے ویسے کریں. اور اس کے اندر پھر میں نے تھوڑا سا کارن فلور پانی میں ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا، اور یہ میری اتنی زبردست سی منچورین ریڈی ہو گئی تھی. اتنی ایزی پیزی ریسیپی ہے، اور اس کو آپ بنائیں. آپ پلین رائس کے ساتھ سرو کریں، آپ نوڈلز بنائیں، اسپیگٹی بنائیں اس کے ساتھ سرو کریں. آپ جو ہیں پھر اس کے ساتھ بہت شوق ہے آپ کو میری طرح ذرا محنت کرنے کا، تو پھر آپ اس کے ساتھ فرائیڈ رائس بنائیں، چاہے ایگ فرائیڈ رائس بنائیں، چاہے سنگاپورین رائس بنائیں، چاہے آپ چائنیز نارمل رائس بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں گرم گرم. آپ کی فیملی کو بڑا اچھا لگے گا. تو جناب کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی؟ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی، اور میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دے مجھے اجازت، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.